ایک فقیر بیگم صاحبہ سے، کیا آپ کے پاس ایک بھوکے کے لیے کھانا ہے؟ بیگم صاحبہ: ہاں ہے، مگر وہ بھوکا ابھی آفس سے نہیں آیا۔ ایک نو عمر طالبہ اپنے باپ کو پاپا کہتی تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کا باپ اس کو ایئرپورٹ لینے گیا۔ جہاز سے اترنے کے بعد لڑکی کی نظر جیسے ہی اپنے باپ پر پڑی تو وہ بولی ہیلو ڈیڈی، کہتی ہوئی اپنے باپ کی طرف لپکی اور ان کو گلے لگا دیا۔ باپ نے حیرانگی سے پوچھا بیٹا، پہلے آپ مجھے پاپا کہتی تھی، اب ڈیڈی کہہ رہی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، میں آپ کو پاپا کہتی ہوں تو میرے ہونٹوں کی لپسٹک اتر جاتی ہے۔ ایک سہیلی دوسری سہیلی سے بولی، یہ مرد چوری چوری چپکے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ دوسری بولی، وہی جو عورتیں کرتی ہیں۔ پہلی سہیلی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ مرد بھی کتنے بدتمیز ہوتے ہیں۔ کیا مکینک نے تمہیں سب کچھ سمجھا دیا ہے؟ کام ختم ہو جانے کے بعد مالک نے ہیلپر سے پوچھا جس کا پہلا دن تھا۔ جی ہاں جناب، اس نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ بہت خوب، مالک نے جواب دیا اور خوش ہوا۔ اچھا، کیا بتایا اس نے تمہیں، کیا سمجھایا؟ جناب، اس نے کہا تھا کہ جب میں آپ کو آتا دیکھوں تو اس کو فوراً جگا دیا کروں۔ سردار جی دوستوں سے، آج میں نے پانی کو الو بنا دیا۔ دوست حیرانگی سے، پانی کو الو؟ وہ کیسے؟ سردار جی، اوئے، صبح میں نے پانی گرم کیا اور ٹھنڈے پانی سے نہا دیا۔ جو لڑکے ابو کو دیکھ کر خون چھپا لیتے ہیں وہ بھی لڑکیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ وہ مہمان واقعی رحمت ہوتے ہیں جو ٹرے میں 2-3 بسکٹ اور 2-3 پیٹس اور ایک آدھا سموسہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں جب امی پیپر کی تیاری کروایا کرتی تھی، یہ نون میں نقطہ پیپر میں تمہاری جگہ میں آگر لگاؤں گی یا تمہارے ابو آگر لگائیں گے؟ پیٹرول کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد سبھی لوگ گھوڑے خریدنے کے چکر میں ہیں۔ اگر صرف لڑکیاں پائلٹ ہوتی۔ لڑکی: ہیلو کنٹرول ٹاور، فلائٹ نمبر PK 365، ہمیں ایک پرابلم ہے۔ کنٹرول ٹاور: کیا پرابلم ہے بتائیے۔ لڑکی: کچھ نہیں۔ کنٹرول ٹاور: پلیز میڈم بتائیے۔ لڑکی: رہنے دیجیے نا، بتایا نا کچھ نہیں۔ کنٹرول ٹاور: پلیز بتائیے۔ کچھ نہیں۔ آئی ایم فائن، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کنٹرول ٹاور: ارے بولیے کیا پرابلم ہے۔ لڑکی: بس اکیلا رہنے دو مجھے۔ کنٹرول ٹاور: ارے دیوانی، 200 مسافر ہیں اس جہاز میں۔ لڑکی: ہاں، میری تو کوئی پرواہ ہی نہیں، ان 200 کی پرواہ ہے، بس مجھے بات نہیں کرنی۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ وہ تم سے کہے گا کہ امی مان جائیں گی، مگر تم یاد رکھنا اس کی امی نے خالہ کو زبان دے رکھی ہے۔ گھر میں چاہے جتنے مرضی ٹاول سٹینڈ لگوا لو، تولیہ پھر بھی آپ کو دروازے یا کرسی کی بیک سائڈ پر ہی لٹکا ہوا ملے گا۔ بیوی: آپ نے کبھی سوچا ہے میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ شوہر: نہیں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا، تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھلے ہوتے ہیں، کیا راز ہے؟ پڑوسن: میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت: آج کے دور میں بھی ڈنڈے کپڑے سے دھوتی ہو؟ پڑوسن: نہیں، کپڑے تو شوہر دھوتے ہیں، میں تو بس ڈنڈا پکڑ کر اس کے سر پر کھڑی رہتی ہوں۔ ایک کنوارے دوست نے اپنے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن پہلی رات میں نے سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے، آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا، یہ لو، تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس کا اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میری متی ہو گئی۔ ہمارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولا آزمایا، سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔
نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی. جب برداشت سے باہر ہوگی تو بولی سنیے اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیجیے گا. ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا. کسی نے کہا اتنی محبت؟ وہ بولا مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ میرے قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا. پتہ نہیں کون الو کا پٹھا روز قبر تے پانی دے جاندہ ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل پہلے میٹھا ہوتا تھا لیکن آج کل صبر کرو تو پھل کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے. سوال تھا مرچیں کس موسم میں لگتی ہیں؟ جواب ملا کوئی خاص نہیں، جب سچ بولو تب لگ جاتی ہیں. ہمارے بچپن میں 3G 4G 5G نہیں ہوتے تھے، بس ممی جی پپا جی ٹیچر جی ہوتے تھے. ایک ہی تھپڑ میں نیٹ ورک آ جاتا تھا. پاکستانی ڈاکٹروں کو ڈبل سلام جو ایسی قوم کا علاج کر رہے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں. وہ اپنے شوہر کی تیسری شادی پہ بہت خوش تھی. وجہ پوچھی تو کہنے لگی ذرا دوسری بیوی کو پتا چلے کہ سوتن کیسے برداشت ہوتی ہے. ایک صاحب کی جیب سے ایک کاغذ کے پرزے پر رانی لکھا ہوا دیکھ کر ان کی بیوی کو شبہ ہوا، لیکن شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کو اطمینان دلا دیا کہ رانی ایک گھوڑی کا نام ہے جس پر انہوں نے پچھلے ہفتے والے دن ریس میں رقم لگائی تھی. 2 دن بعد جب وہ صاحب گھر آئے تو ان کی بیوی نے انہیں اطلاع دی اس گھوڑی نے آج شام کو سمندر کے ساحل پر بلایا ہے، فون آیا تھا. بیوی نے شوہر کی کسی بات سے ناراض ہو کر کہا اگر میں تمہارے راستے کی دیوار ہوں دیوار کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے سر کھجاتے ہوئے کہا جی تو بہت چاہتا ہے لیکن دوسری دیوار بنانے میں خرچ بڑا آئے گا، بس یہی سوچ کر رک جاتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی تو مجھے 100 روپیہ دے میں تجھے 1 لاکھ روپے کی بات بتاؤں گا. بھائی نے بڑا مہربان ہوتے ہوئے 100 روپیہ دے دیا. میں نے کہا بھائی کان ادھر کرو. بھائی نے کان ادھر کیا. میں نے کہا بھائی ایسے کسی کو پیسے نہیں دیا کرتے. ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی. جب بھی وہ دفتر یا کسی بھی جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو اور کپڑوں کو اچھی طرح چیک کرتی. اگر کوئی لمبا بال نظر آ جاتا تو بیچارے شوہر کی شامت ہی آ جاتی. ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا تو اس نے اس کے لباس کو پوری طرح چیک کیا لیکن کوئی بال وغیرہ نظر نہ آیا. تو اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اچھا تو اب تم نے گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنا شروع کر دی ہے. زندگی کے مختلف ادوار کے مشروبات: بچپن، دودھ، پرائمری، جوس، ہائی سکول، ملک شیک، کالج یونیورسٹی، ریڈ بل، پیپسی، شادی کے بعد دم والا پانی. نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی شاندار تہذیب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کل میں نے دیکھا کہ ایک بچے نے آئس کریم کا ڈبہ کھولا اور ڈھکن چاٹے بغیر ہی پھینک دیا. والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہو. ایک جگہ پر نا سست دوستوں کا جو ہے نا ٹورنامنٹ ہوا کہ ان میں سب سے زیادہ سست کون ہے. تو پتہ کون جیتا؟ میرا دوست. اور کیسے جیتا؟ وہ گیا ہی نہیں. ایک مشاعرے میں محفل میں ایک شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا. اسی دوران ایک اعلان ہوا کہ اشرف بھائی جہاں بھی ہیں فوراً اپنے گھر چلے جائیں، ان کی اہلیہ ان کا انتظار کر رہی ہیں. اشرف بھائی اٹھ کر جانے لگے. تبھی کچھ دور بیٹھی ان کی بیوی بولی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مشاعرے میں ہی آئے ہو یا کہیں اور تو نہیں گئے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو.